اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ شروع کرتے ہیں جی اللہ کریم کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاسٹ جو ہمارے ٹاپکس تھے، ابھی جو تھوڑی سی تمہیدی باتیں ہیں وہ میں نہیں کروں گا کیونکہ اس میں ٹائم ضائع ہوگا اور کام ہمارا تھوڑا سا زیادہ کرنے والا اکٹھا ہو چکا ہوا ہے۔ کچھ ہمارے عید کے دن تھے، لیکچرز ہمارے کچھ نکل ہو گئے۔ اینی ویز شارٹ بات یہ ہے کہ میں باقی باتیں بعد میں ہوتے رہیں گی، ابھی ہم کام کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جی ویلکم، دل سے ویلکم، محبت سے ویلکم، خلوص سے ویلکم، آپ لوگوں کے آنے کا شکریہ، آپ کلاس میں آئے اور شروع کرتے ہیں اپنے کام کی طرف چلتے ہیں، باقی باتیں ہم کرتے رہیں گے۔ اچھا یار، ہمارا جو لاسٹ ٹاپک سارے ہمارے ہوئے تھے اس میں ہماری سلیکشن والا کام ہم کر چکے تھے، بیک گراؤنڈ کی ریموول کا سارا کام ہم نے کر لیا ہوا تھا، کپڑے چینج کرنے کا کام کر لیا ہوا تھا، آئی بال چینج کرنے کا کام ہم نے کر لیا ہوا تھا، کلوننگ کیسے کرتے ہیں ہم کر چکے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے ٹولز جو ہیں اس پہ ہم کام کر چکے تھے۔ ابھی آج میں جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ایک بڑی خاص قسم کی ٹیکنیکل چیز میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں، اور یہ چیز اس طرح کی ہے کہ آپ نے اس کو سیکھتے ہوئے نا اس کی جو ٹیکنیکلٹی ہے اس کو بڑے دھیان کے ساتھ سمجھنا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ یہ جو ٹیکنیک آج میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں نا، یہ یقین کریں کہ بڑے بڑے ڈیزائنرز کے پاس میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس میں کمی ہوتی ہے اس چیز کی۔ ٹیکنیک بہت چھوٹی سی ہے، بڑی سمپل سی بات ہے، لیکن اس کو چونکہ وہ سیکھا نہیں ہوتا پراپرلی تو کام کرتے ہوئے مسئلہ ہوتا ہے۔ ٹیکنیکل چیز میں سکھانے جا رہا ہوں آپ کو، اس کو بڑے دھیان سے آج آپ نے سیکھ لینا ہے، اور اس فارمولے کو جو فارمولہ میں آپ کو سکھانے جاؤں گا، اس فارمولے کو آپ نے ایز اٹ از اپلائی کرنا ہے ڈیزائننگ کرتے ہوئے۔ آپ ویب سائٹ ڈیزائن کر رہے ہو، آپ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی ڈیزائننگ کر رہے ہو، پرنٹنگ کی ڈیزائننگ کر رہے ہو، یا آپ امیج ایڈیٹنگ کر رہے ہو، یہ بڑی کمال قسم کی چیز ہے اور استعمال ہوگی۔ یہ سر ہوگی تمہید تھوڑی سی ہمارے آج کے کام کے حوالے سے۔ اب آپ کو میں نے شروع کے لیکچر میں میں نے ایک چیز سکھائی تھی، میں نے آپ کو مارکی ٹول کا استعمال سکھایا تھا۔ یہ جو ہمارا مارکی ٹول تھا، یہ والا فرسٹ ون، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک لڑکی جو تھی ماڈل، اس کی آنکھوں کا کلر چینج کرنا آپ کو سکھایا تھا، تو وہ میں نے بتایا تھا کہ کیسے چینج کرنا ہے۔ اب مارکی ٹول میں آپ کرتے کیا تھے کہ آپ لڑکی کی آنکھوں کو سلیکٹ کر لیتے، اس کے آئی بال کو آپ سلیکٹ کر لیتے تھے۔ ان دا سیم پیٹرن آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے آج، اب لڑکی والا تو ہمارا موضوع نہیں ہے، آج کا ہمارا موضوع بڑا باریک موضوع ہے۔ سر کرنا یہ ہے کہ فرض کریں کہ آپ نے کوئی چیز سلیکٹ کی ہے، سلیکشن میں چلی گئی ہے کوئی بھی چیز، اس کی سلیکشن کرنے کے بعد آپ نے ایک اور تصویر پکڑی۔ اب تصویریں آپ کی دو ہو گئیں، آپ نے انہیں آپس میں مرج کر دیا، ٹھیک ہے؟ تصویریں آپ کے پاس دو تھیں، دونوں کو آپ نے کھولا، دونوں کو آپ نے مرج کر دیا۔ آپ کے پاس مارکی ٹول کے ذریعے سے یا سلیکشن ٹول کے ذریعے سے ایک خاص قسم کی ٹیکنیک ہوتی ہے جس سے آپ بڑی ملٹیپل قسم کے ڈیزائننگ میں جو کریشنز ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے کریں گے، آئیے سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فرض کریں یہ مارکی ٹول ہے، میں اس میں سے اسکیئر جو ٹول ہے، یہ مارکی ٹول اسکیئر، اس کو میں نے سلیکٹ کر لیا۔ میرے پاس آپ کی اسکرین پہ یہ سمندر ایک آ رہا ہے جی، کنٹرول 0 پریس کرتا ہوں اور اس کو میں فٹ ٹو اسکرین کر دیتا ہوں۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کنٹرول 0 پریس کریں گے تو یہ فٹ ٹو اسکرین ہو جائے گا۔ تمام کیز پلیز، مجھے امید ہے کہ آپ نے لکھی ہوں گی، کیز کے اوپر ہمارا کام چلے گا، کیز پلیز لکھتے رہیے گا۔ اچھا یار، اب اس میں یہ فرض کریں کہ یہ اپر پورشن ہے، اب بات پہ غور کیجیے گا پلیز۔ فرض کریں کہ میں نے یہ سلیکٹ کر لیا، یہ میں نے مارکی ٹول، اچھا ایک چیز اور ہے جو میں نے کام کرنا ہے، اس کے لیے میں نے یہ لیئر پہلے سلیکٹ کرنی ہے اپنی، یہ لیئر سلیکٹ کرنی ہے پہلے میں نے اپنی، اس کے بعد کام کرنا ہے۔ اب میں گیا اپنی مارکی ٹول پہ، یہ میں نے یہاں سے اسکیئر چوز کیا اور میں نے اس طریقے سے میں نے یہاں پہ لگا دیا یہ چیز، ٹھیک ہے؟ اب اس میں 2-3 چیزیں ہیں جن کو آپ لوگ پلیز سمجھ لیجیے گا کیا ہیں۔ نمبر 1، فرض کریں ایکچولی جو ہے لوگ کلاس جوائن کر رہے ہیں تو وہ بار بار مجھے جو ہے نا واپس جانا پڑتا ہے کلاس جوائننگ کے اوپر، تو یہاں سے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اینی ویز، اب میں نے یہاں پہ یہ چیز سلیکٹ کر لی ہے مارکی ٹول کی سلیکشن کے ذریعے، میں نے اسکیئر، تو یہ موونگ آرٹس نے اتنا پورشن سلیکٹ کیا ہوا ہے۔ اب سر پلیز یہ جو باتیں میں بتا رہا ہوں ان کو لکھ لیجیے گا اور نہایت باریک بینی کے ساتھ ٹیکنیکلی ان کو نوٹ کر لیجیے گا۔ اگر میں یہاں سے کوئی پورشن چوز کروں گا اور میں اپنے کی بورڈ سے ڈیلیٹ پریس کروں گا تو یہ اتنا پورشن ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ یہ نمبر 1 سلیکشن ہو گئی، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا لیکچر میں، آج دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں۔
اب کنٹرول زیڈ دباؤں, میں نے یہ کام واپس لے آیا, کنٹرول زیڈ سے واپس آؤں گا اور کنٹرول آلٹ زیڈ سے 1 بائی 1 ایک ایک اسٹیپ پیچھے آتا جاؤں گا. آپ کو یہ باتیں میں نے پہلے بتا دی ہوئی ہیں. اچھا, اب یہاں پہ نا سلیکشن کا دوسرا فارمولا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, یہ اس کو نوٹ کر لینا ہے. فرض کریں کہ آپ نے یہ ایک جگہ نوٹ کی ہے, یہ آسمان ہے اور یہ پانی ہے. آپ نے پانی اور آسمان میں سے آسمان کو سلیکٹ کر لیا. اب آپ چاہتے ہیں کہ آسمان ڈیلیٹ ہو تو آپ نے سمپل ڈیلیٹ دبانا ہے, ڈیلیٹ, آسمان ڈیلیٹ ہو جائے گا, کنٹرول زیڈ. اب فرض کریں کہ آپ آسمان کو ڈیلیٹ کرنا نہیں چاہتے, بلکہ جو آپ نے آسمان سلیکٹ کیا ہے, آپ اس آسمان کی سلیکشن کو یوز کرتے ہوئے, ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ آپ اس آسمان کے علاوہ باقی جو کچھ بھی ہے اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں, تو کیا کریں گے؟ سر سلیکشن کر لینی ہے اور آپ نے دبانا ہے شفٹ کنٹرول آئی. سر میں نے دبا دیا شفٹ کنٹرول آئی. جو ہی آپ شفٹ کنٹرول آئی دبائیں گے, اب جو آپ نے سلیکشن کی تھی نا اس کے علاوہ باقی ہر چیز ڈیلیٹ دبائیں, جی دیکھیں ڈیل ہو گئی. اب کیا ہوا, میں نے سلیکٹ کیا تھا آسمان اور دبایا تھا ڈیلیٹ, تو آسمان ڈیل ہو گیا تھا. اس کے بعد میں نے دبایا ہے شفٹ کنٹرول آئی, تو اب آسمان کے سوا ہر چیز ڈیلیٹ ہو گئی ہے. 2 باتیں ہوگی سر, یہ میں نے آپ کو سلیکشن کے بنیادی ترین 2 قوانین بتا دیے. آگے چلتے ہیں, بڑی مزیدار چیز ہے سلیکشن اور بڑی ٹیکنیکل چیز ہے. 2 باتیں ہو گئی, آگے چلیں. کنٹرول ڈی دباؤں گا تو سلیکشن میری غائب ہو جائے گی. کنٹرول ڈی دباتا ہوں, یہ نوٹ کر لیں اپنے, بلکہ یہ کی لکھی ہوئی ہے آپ نے پہلے. کنٹرول ڈی دباؤں گا تو میری سلیکشن ختم ہو جائے گی. اچھا, اب تیسری بات, فرض کریں میں, یہ آپ نے اس بات کو سمجھ لیا ہے, میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس بات کی سمجھ اچھے طریقے سے آ بھی گئی ہوگی. اچھا, فرض کریں کہ میرے پاس ایک چلیں میں آپ کو, یہ ایک بلب ہے, میں بلکہ یہ بلب جو ہے نا وہ آپ کو دوبارہ سے, آپ نے میجک وین ٹول یوز کیا ہوا ہے, میں نے آپ کو میجک وین ٹول کا یوز کرنا سکھایا تھا. بڑا آسان ٹول ہے اور بڑا بیسک ٹول ہے وہ. میں اس کو ابھی یوز کرنا تو نہیں سکھا رہا آپ کو پہلے آ چکا ہے, لیکن آپ کو میں ایک جسٹ ود اے کلک جو ہے اس کو ریوائز کروا دیتا ہوں. اب فرض کریں یہ ایک بلب ہے. اب اس بلب کے اوپر آنے کے بعد میں کیا کروں گا کہ میں یہاں سے اس کو ان لوک کروں گا, ڈبل کلک کیا اور ان لوک کر لیا. یہ اوکے کروں گا تو میرا یہ لیئر ان لوک ہوگی, اب یہ کام کرنے کے لیے تیار ہے. یہ ہے سر میرا میجک وین ٹول. اس کو سلیکٹ کروں گا, یہ میجک وین ٹول کے اوپر آؤں گا اور یہاں پہ آ کے میں کلک کر لوں گا. جو ہی میں کلک کروں گا یہاں پہ آ کے میجک وین ٹول سے, تو ایک سلیکشن بن جائے گی میرے پاس ساری کی ساری. اب دباؤں گا ڈیلیٹ, تو میرا یہ بلب جو ہے اپنی بیک گراؤنڈ سے آزاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کنٹرول ڈی دباؤں گا تو سلیکشن میری غائب ہو جائے گی. یہ سمپل سٹیپس ہیں, میں نے پہلے بتائے ہوئے ہیں. اب آپ نے اس تیر کے اوپر آنا ہے, تیر کو دبانا ہے. اب آپ کا یہ بلب آزاد ہے. دس از PNG. پہلے یہ کیا تھا, پہلے جے پیگ تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جے پیگ کیا ہوتا ہے, جس کے اندر آپ کی امیج کے ساتھ بیک گراؤنڈ جڑا ہوتا ہے, وہ جے پیگ ہے. اسے میں نے آزاد کر دیا ہے, اس کے میں نے بیک گراؤنڈ کو ریموو کر دیا میجک وین ٹول سے. اچھا, اب یہ بلب آزاد ہو گیا میرے پاس. ٹھیک ہے, اب اس کو میں نے آزاد کر دیا. اب ایک اور چیز سیکھیے گا, آپ کو پہلے بتائی ہوئی ہے لیکن پھر دیکھ لیں. اگر میرے پاس ایک یہ تصویر ہے اور ایک میرے پاس تصویر ہے یہ سمندر کی, یہ والی, ایک یہ منظر کینوس کھلا ہے میرا, ایک میرا یہ کینوس کھلا پڑا ہے. اب میں اپنے بلب کو سمندر میں لے کے جانا چاہتا ہوں. میں نے پہلے بتایا, دوبارہ دیکھیے گا کیسے. بلب کے اوپر آؤں گا, یہ میں نے اس کو سلیکٹ کیا ہوا ہے. موبائل اپنے ماؤس کی لیفٹ کی کو پریس کروں گا, دبا کے اس کو گھسیٹتے ہوئے, ڈریگ کرتے ہوئے یہ سمندر میں لا کے اوپر, اور یہاں ان کر دوں گا اس کے اندر. یہ پلس کا نشان آئے گا, یہ دیکھیں پلس چھوڑ دیا, تو میرا بلب اس کے اندر آ گیا. یہ ڈریگنگ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کو چیز میں آپ کو سکھانا چاہ رہا ہوں, وہ چیز پہ غور کیجیے گا. اچھا, اب یہ جو بلب ہے میرا, فرض کریں میں اس کو ذرا بلب کو تھوڑا سا یہاں سے موڑ لیتا ہوں یوں کر کے, اور اس کو تھوڑا سا میں بڑا کر لیتا ہوں اس طریقے سے, یہ چیز. ٹھیک ہے. اب سر جو ٹیکنیک میں بتانے جا رہا ہوں بڑی مزیدار چیز ہے. فرض کریں کہ جو بلب ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بلب کے اندر نا, سارے بلب کے اندر ود ان سیکنڈس اور بڑی آسانی کے ساتھ پانی بھر جائے. اب میں آپ کو سلیکشن کا ایک بڑا جادوئی قسم کا نسخہ بتانے لگا ہوں. یہ اس کو جیسے آپ کو میں نے بتانا ہے ویسے آپ نے نوٹ کر لینا. یہ ڈیزائننگ کے اندر بڑے آپ کے کام آئے گا یہ چیز جو ہے. ابھی ہمارے آگے پرنٹنگ کی ڈیزائننگ شروع ہونے والی ہے, اس کے بعد ہماری پرنٹنگ کی ڈیزائننگ شروع ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ, امیج ایڈیٹنگ کے بعد, اور اس کے بعد ہم جائیں گے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی ڈیزائننگ کی طرف, اور دین ہماری ویب سائٹ کی ڈیزائننگ ہوگی. اس کے بعد ہماری ویڈیو ایڈیٹنگ ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دیں. اچھا, اب اس میں نے کچھ بھرنا ہے. اب بھرنا کیا ہے, میں آپ کو 2 چیزیں بھر کے دکھاتا ہوں, اور اس میں لوجک بھی آپ کو سکھاؤں گا. لوجک پہ غور کیجیے گا. فرض کریں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو سمندر ہے نا, یہ جو سمندر ہے, اس میں سے آسمان نہیں, صرف پانی. میری باتوں کو, الفاظ کو آپ نے نوٹ کرنا ہے. میں نے آپ سے کیا کہا ہے,
میں نے آپ سے کہا ہے آسمان نہیں صرف پانی، ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ آسمان نہیں صرف پانی اس کے اندر بھر جائے. اب یہ میرا مقصد ہے. اچھا، سب سے پہلے میں نے کیا کرنا ہے کہ میں نے اس پانی والی لیئر پہ آ کے کلک کرنا ہے اور ماؤس کا لیفٹ بٹن دبا کے ڈریگ کر کے اسے اوپر لے آنا ہے اس طریقے سے. لے سر، اب بلب نیچے آ گیا اور پانی اوپر آ گیا. یہ میں نے کیا کیا، بلب نیچے آ گیا اور پانی اوپر آ گیا. اب میں اگر یہ جو میری یہ لیئر ہے جو اس وقت سلیکٹ، جہاں میرا یہ انگوٹھے کا نشان چل رہا ہے، اگر میں اس کا آئی بال بند کر دوں تو سر یہ دیکھیں نیچے بلب پڑا ہوا ہے، یہ دس از مائی بلب، ٹھیک ہے، اور اوپر میں نے یہ اس کے پانی رکھ دیا. اب یہ پانی بلب کے اوپر آ گیا. اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جو میرا بلب ہے وہ نیچے ہے اور میرا جو پانی ہے وہ اوپر ہے. تو مجھے کیا پتہ چلے گا کہ جو پانی ہے وہ بلب کے اندر اس ٹائم پہ آ رہا ہے کہ سمندر پانی کے اندر آ رہا ہے کہ آسمان اور زمین. دیکھیں یہ اس کا آسمان ہے اور یہ پانی ہے. اب میں صرف پانی چاہتا ہوں بلب کے اندر شو ہو، آسمان نہیں چاہتا. تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اس ٹائم پہ میرے بلب کی پوزیشن جو ہے وہ کیا ہے کہ جس پوزیشن میں صرف اس کے اندر پانی آ رہا ہے یا آسمان آ رہا ہے یا دونوں آ رہے ہیں؟ سر یہ ٹیکنیک ہے، غور کیجیے گا. آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے اس سمندر کی لیئر کو سلیکٹ کر لینا ہے. ہو گئی سر؟ پوائنٹ ٹو پوائنٹ فالو کیجیے گا، جیسے بتا رہا ہوں ایسے کیجیے گا. یہ کرنے کے بعد نا آپ نے اس کی اوپر جہاں پہ نا یہ اوپیسٹی لکھی ہوگی اسے کلک کر دینا ہے. کلک کر کے اس کی اوپیسٹی آپ نے 30% یا 50، چلیں ہاں یہ اتنی کر لیں. اب اس کی میں نے اوپیسٹی کر دی ہے 50-60% تقریباً کر دی ہے. سر اوپیسٹی ہر امیج کی اپنی اپنی ہوتی ہے اور یہ کم زیادہ کرنے سے فرق پڑ جاتا ہے. بعضوں کا 20% کام کرتا ہے، بعضوں کا 60% کام کرتا ہے. تو یہاں پہ میرا 60% کام کر رہا ہے. اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اب دیکھیں آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ جو سمندر کا پانی ہے نا وہ یہاں تک آ رہا ہے اور یہ اوپر آسمان ہے. جو مجھے اندازہ نہیں تھا نا ہو رہا کہ میرا بلب میں پانی ہے کہ نہیں، اب اندازہ ہو. اب میں یہ جو میری لیئر سلیکٹ ہوئی ہے اس کو میں اگر اوپر کرتا ہوں، یہ دیکھیں یہ میں نے چلے نیچے کر دیا. اب کیا ہوا، یہ سمندر، یہ میرے دریا کا پانی جو ہے سمندر کا وہ یہاں تک بھر گیا اور یہ اوپر آسمان آ گیا. تو اب ناؤ آئی کین سی دیٹ دیر از سم پارٹ آف واٹر ان مائی بلب اینڈ دیر از سم پارٹ آف اسکائی ان مائی بلب. تو میرے بلب میں اب آسمان بھی ہے اور پانی بھی ہے. تو میں نے کیا کرنا ہے، میں نے خالی پانی لے کے آنا ہے. تو میں اس کی اوپیسٹی کم رکھوں گا اور اپنی لیئر کو ڈریگ کر کے نا اس طریقے سے یوں گھسیٹ کے تو یوں اوپر کر لوں گا. اب آپ دیکھیں، اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا صرف پانی ہے اس کے اندر، بلب میں آسمان نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے پانی کو بلب کے اندر بھر دیا اور آسمان اس میں اب کوئی نہیں آ رہا. یہ مجھے شور ہو گیا. جب مجھے یہ شور ہو جائے گا تو میں واپس آؤں گا، اس کی اوپیسٹی یہاں سے پوری کر دوں گا 100%. ٹھیک ہے جی. پوائنٹ فالو کیا ہوگا آپ نے. میں نے کیا کیا، سمندر میں گیا، سمندر کو بلب کے اوپر لے کے آیا، بلب نیچے کر دیا اور میں نے سمندر اوپر کر دیا. میں نے خالی پانی بھرنا تھا اور میں نے پوری کہانی آپ کو سنا دی ہے. اب اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ سمندر کا جو پانی ہے وہ بلب کے اندر بھر جائے. یہ سیکنڈ فیز ہو گیا. پہلا فیز کیا ہے کہ میں نے پانی صرف لانا ہے، سمندر لے کے نہیں آنا. کیسے لے کے آنا ہے میں نے بتا دی ٹیکنیک. دوسری بات، سمندر پانی کے اندر بلب کے اندر آئے گا، آسمان نہیں آئے گا. کیسے آئے گا آگے دیکھتے ہیں. سر بڑی ٹیکنیکل چیز ہے، جیسے بتاؤں گا آپ نے ایسے ہی کرنا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ جو نیچے والی آپ کی لیئر ہے نا اس پہ کلک نہیں کرنا. سر دوبارہ سنیے گا، نیچے والی لیئر پہ کلک نہیں کرنا، بلکہ اس لیئر کے ساتھ یہاں پہ یہ لیئر 1 لکھا ہوا ہے نا، اس کے ساتھ یہاں پہ یہ ایک اسکیئر میں ایک شیپ، اسے کہتے ہیں تھمب نیل. یاد رکھیے گا، جو آپ کی لیئر پہ تصویر سی آ رہی ہوتی ہے اسے تھمب نیل کہتے ہیں. تھمب نیل کے اوپر آپ نے آنا ہے، کس کے؟ بلب کے. بلب کے تھمب نیل کے اوپر آ کے کنٹرول دبا کے ماؤس کا لیفٹ بٹن کلک کرنا ہے. یہ دیکھیے کنٹرول لیفٹ. لے سر دیکھیے کیسا کمال جادو ہو گیا. آپ نے کیا کیا، لیئر آپ نے سلیکٹ کرنی ہے یہ پانی والی. یہ یاد رہے، سٹیپ بائی سٹیپ فالو کیجیے جس میں میں کروا رہا ہوں. ایسے کریں گے تو ہوگا، اگر ایسے نہیں کریں گے ایک سٹیپ بھی چھوڑ دیں گے تو یہ نہیں ہوگا. آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے سمندر کو سلیکٹ کر لینا ہے. کر لیا. سمندر کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے نیچے والی لیئر کو سلیکٹ نہیں کرنا، اس کے ساتھ تھمب نیل پہ آ کے اپنے کی پیڈ سے کنٹرول کا بٹن دبا کے رکھتے ہوئے ماؤس کا لیفٹ بٹن دبانا ہے. جب جو ہی دبائیں گے تو یہ آپ کا بلب جو ہے نا وہ یہاں پہ شو ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ ٹیکنیک والی بات تھی، آپ کو بتا دیا. آگے چلیے گا. یاد رہے سر، یاد رہے کہ میں نے
لیئر یہ سلیکٹ کرنی ہے سمندر والی, اور یاد رہے کہ میں نے بلب والی لیئر سلیکٹ نہیں کرنی. اوکے, دوبارہ دیکھیے گا, یہ سمندر والی لیئر کو میں نے سلیکٹ کرنا ہے اور نیچے والی لیئر کو میں نے سلیکٹ نہیں کرنا. اس کے بعد اب نیکسٹ فیز میں نے کیا کرنا ہے کہ میں نے یہ جو میری بلب کی سلیکشن آ گئی ہے نا, اب میں نے دبانا ہے اس لیئر کی سلیکشن ہو اور نیچے والی لیئر کی سلیکشن نہ ہو. اب اپر لیئر کی سلیکشن رکھتے ہوئے میں نے شفٹ کنٹرول آئی دبانا ہے, شفٹ کنٹرول آئی. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ میرے بلب کے پورشن کے علاوہ باقی سارے کا سارا پورشن, یہ میں نے کمانڈ دے دی ہے اسے, میرے بلب کے علاوہ باقی سارے کا سارا پورشن, دس از دی کمانڈ شفٹ کنٹرول آئی. اب میں نے دبانا ہے ڈیلیٹ, نہیں سر سارا کچھ ختم ہو جائے گا اور صرف بلب باقی رہ جائے گا اور بلب کے اندر میرا سمندر کا پانی باقی رہ جائے گا. یہ ایک جادوئی ٹیکنیک تھی جس ٹیکنیک کے ذریعے سے میں نے بلب کے اندر پانی بھر دیا, اور آسمان نہیں بھرا, خالی پانی بھرا ہے. اگر آپ چاہیں تو خالی آسمان بھر سکتے ہیں, اگر آپ چاہیں تو آسمان اور پانی دونوں بھر سکتے ہیں, اٹس اپ ٹو یو. کیسے بھرتے ہیں میں نے آپ کو لوجیکلی سارا سمجھا دیا. اچھا, اب اس میں ایک چیز آپ نے اور کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ میرا یہ جو بلب ہے نا, میرا بلب یار یہاں پہ سلیکٹ ہو گیا, مجھے مزہ نہیں آیا. کیا نہیں مزہ آیا یار, بلب کے پیچھے کہ ہولڈر تھا یار, کہیں وہ ہولڈر نظر مجھے آ جائے نا تو مزہ ہی آ جائے. مطلب ہولڈر نظر آئے, وہاں پانی نہ بھرے, بلب کے اندر پانی بھر جائے مگر ہولڈر والا حصہ پانی کس سے خالی ہو جائے. اب یہ نیکسٹ بات ہے, میں نے کیا عرض کیا ہے, ہولڈر میں پانی نہ بھرے, وہ جو اس کا اسٹیل کا سلور کا ہولڈر تھا, بلب میں پانی بھر جائے. اب یہ نیکسٹ اسٹیپ آ گیا, کیا کروں گا؟ سب سے پہلے دبانا ہے کنٹرول ڈی. سر پلیز اسٹیپس فالو کیجیے گا. کنٹرول ڈی, جب آپ کنٹرول ڈی دبائیں گے نا تو کنٹرول ڈی دبانے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کا یہ ساری سلیکشن یہاں سے ختم ہو جائے گی. کنٹرول ڈی میں نے بتایا کہ وہ دبائیں گے تو چھونٹیاں چھونٹیاں ساری آپ کی ختم ہوگی, سلیکشن ختم ہو گئی ہے. اب اس کے بعد جب آپ کی سب چونٹیاں ختم ہو جائیں تو آپ اب دیکھیں یہ آپ کا بلب ہے. میں آپ کو نا تھوڑا سا اس کو زوم کر کے دکھاتا ہوں. دیکھیے کہ یہ آپ کا بلب ہے, کنٹرول ڈی دبایا, ختم ہوگی سلیکشن. کنٹرول پلس یہ میں نے کرتا ہوں, ذرا میرے پاس آ گیا جی سر. یہ آپ نے نیچے والی چیز دیکھی تھی وہ تو چھپی ہوئی ہے, یہ یہاں پہ کر کے, ٹھیک ہے. اب یہ اس ٹائم پہ میرے پاس بلب ہے اور نیچے اس کے ایک مطلب پانی اس کے اندر. اب میں چاہتا کیا ہوں کہ میرا بلب جو ہے اس کا ہولڈر جو ہے نظر آئے اور باقی میں پانی بھر جائے. سر اب میں کیا کروں گا, واپس آؤں گا اپنے بلب پہ, یہ میرا بلب ہے, اور واپس آؤں گا اپنے سمندر پہ, یہ میرا سمندر ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کو یاد ہے یہ سمندر تھا, یہ بلب تھا. اب میں سمندر کے اوپر آؤں گا اور اس سمندر پہ آ کے اس کی اوپیسٹی دوبارہ کم کر دوں گا. سر یہ اسٹیپ فالو کیجیے گا پلیز. اس کی اوپیسٹی میں کم کرتا ہوں. لے سر اب مجھے اندازہ ہو گیا کہ جو میرا بلب ہے نا اس میں اتنا ہولڈر ہے, یہ ٹھیک ہے. اب میں آؤں گا مارکی ٹول میں, اسکیئر کو سلیکٹ کروں گا اور میں یہاں پہ آ کے ایک سلیکشن بناؤں گا اس طریقے سے جو میرے سمندر جو میرے بلب کے ہولڈر کے اوپر آ جائے گی. تھوڑی سی سلیکشن میں نے ہلانی ہے تو میں اس کو یہ سلیکشن تھوڑی سی میری یہاں سے مجھے مزہ نہیں آیا سلیکٹ کرنے کا. کنٹرول ٹی دباتا ہوں اور اس کو میں ہلکا سا نا یہاں سے ذرا کرو کر دیتا ہوں, یہ اس طریقے سے, اور یہ سلیکشن میری تھوڑی سی یہاں آ جاتی ہے, یہ چیز ٹھیک ہے جی. تو میں نے اس سلیکشن کو تھوڑا سا اپنا اس طریقے سے میں نے اس کو ترچھا کر دیا. کنٹرول ٹی دباؤں گا تو میں سلیکشن کو ترچھا کر سکتا ہوں. اچھا, اب یہ ہولڈر جو ہے میرا اتنے والے پورشن کی سلیکشن میری ہو چکی ہے. اب میں کیا کروں گا, اب میں اپنے سمندر کی اوپیسٹی پوری کروں گا, واپس کر دیا, اور اب میں اس کو دوبارہ ڈیلیٹ کر دوں گا. ڈیل کرنے کے لیے پہلے مجھے یہ یاد رہے کہ ڈیل کرنے کے لیے پہلے مجھے یا انٹر دبانا ہوگا یا یہ سلیکشن کی یہ جو ہے اس کو مجھے اس کو سلیکٹ کرنا ہوگا, اسے میں اپلائی کر دوں گا. اب میں کرتا ہوں ڈیل. لے سر آپ دیکھیے میرے بلب کا ہولڈر جو ہے وہ میرے سامنے نمایاں ہو چکا ہے اور باقی جو ہے وہ میرے سامنے پانی آ چکا ہے. اب یہ میرے پاس ایک بلب ہے جس کے اندر سمندر کا پانی ہے اور باقی تمام چیزیں ختم ہو گئی. تو یہ کیا تھا, یہ سلیکشن ٹول کا کمال تھا سارے کا سارا. ٹھیک ہے سر, اب میں نے اس سلیکشن ٹول کے ذریعے سے سارے کام کر کے آپ کو دکھا دیے. اب اس میں مزید ایک اور چیز, اچھا ایک چیز اور. اب یہ دیکھیں اس کو اگر میں کلک کرتا ہوں اور میں گھماتا ہوں تو یہ میرا پانی الگ موو کر رہا ہے اور یہ میرا بلب الگ موو کر رہا ہے. تو یہ کام غلط ہے. کنٹرول زیڈ, میں نے کنٹرول آلٹ زیڈ کر رہا ہے, ان کو میں نے مرج کرنا ہے. اب ان دونوں کو مرج کرنے کے دو طریقے ہیں, یعنی کہ ابھی میرا کام فائنل نہیں ہوا, جب میرا کام فائنل ہو جائے گا تو اس کو مرج کرنے کے دو طریقے ہیں, دونوں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ میرا کام پہلے مکمل ہو لے. اچھا, اب اس میں نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو میرا بلب ہے
اگر میں اس کو اب سیو کرنا چاہتا ہوں تو آئی ہیو ٹو آپشنس. نمبر 1 سر غور کیجیے گا, میں نے یہ نیچے والی لیئر پہ کلک کیا اور یہ کلک کیا اوپر والی لیئر پہ, تو الگ الگ سلیکشن ہو رہی ہے. اب میں نے اوپر والی لیئر پہ سلیکٹ کرنے کے بعد نیچے والی لیئر پہ آنا ہے. ماؤس کا لیفٹ بٹن کلک کرنے سے پہلے کنٹرول دبانا ہے اور کلک کر دینا ہے. جب میں کنٹرول دبا کے کلک کروں گا تو دونوں لیئر سلیکٹ ہو جائیں گی. اب میں نے دبانا ہے رائٹ کلک, اور رائٹ کلک کرنے کے بعد میرے پاس آپشن آئے گی مرج لیئرز, اسے میں نے کلک کرنا ہے. تو یہ سر میرا بلب جو ہے یہ دیکھیے اب ایک ہی پکچر میں امیج میں کنورٹ ہو چکا ہے. سمندر, آسمان, پانی, زمین, ہولڈر سب ختم ہو چکے ہیں اور جو میں نے چاہا وہ میں نے پا لیا ہے. ٹھیک ہے سر. اب یہ ایک میری سمپل جو ہے وہ آزاد لیئر بن چکی ہے. اب میں کیا کروں گا, اب میں اس آزاد لیئر کو اچھا ایک طریقہ تو یہ ہو گیا سیو کرنے کا, لیکن اس طرح سے کسی سیو نہیں ہوگا, مرج ہو جائے گا. اگر میں نے مرج نہیں کرنا تو میری مرضی ہے میں مرج نہ کروں. مرج کیے بغیر ڈائریکٹلی بھی میں اس کو اس فارم میں لے کے آ سکتا ہوں. کیسے؟ میں فائل میں آؤں گا, میں سیو ایز میں جاؤں گا, اور یہاں پہ میں اس کو سیو کرتا ہوں, کہیں ڈیسک ٹاپ پہ کہیں بھی کر لیتا ہوں, اور میں اس کو ایز اے پی این جی, میں نے آپ کو پہلے بتایا پی این جی کیا ہوتی ہے, پی این جی میں اس کو سیو کر لوں گا. ٹھیک ہے, اس کا نام میں نے رکھ دیا سی پی این جی, اور میں نے اس کو سیو کر لیا, اوکے کر دیا اسے میں نے. لے سر یہ جو بلب تھا نا اس کے اندر جو میں نے آلٹریشن کیا وہ میری سیو ہو چکی ہے. اب دیکھتے ہیں ہوتا کیا. اب یہ ساری فائلیں میں یہاں سے بند کر دیتا ہوں. یہ جی میں نے بند کر دی فائل, میں نے یہ فائل بھی یہاں سے بند کر دی, میں نے یہ والی فائل, چلیے یہ میں نے ایک کام کر کے دکھانا ہے, اس کو چھوڑتے ہیں. یہ والی فائل اب میں نے بھی اس کو یہاں سے اس کو بھی چلے چھوڑے ابھی. اچھا اب میں اگر جاتا ہوں اپنے ڈیسک ٹاپ پہ جاتا ہوں, اور وہاں جا کے میں نے سیو کیا تھا اس کو, کس نام سے کیا تھا, سی کے نام سے کیا, ہاں یہ اسے میں نے یہ کیا, اسے میں اوپن کرتا ہوں. اوپن, لیکن سر اب یہ وہی فائل میرے پاس آزاد گھومتی پھرتی یہاں پہ آ چکی ہے. میں اس کو جس طریقے سے مرضی اٹھا کے کہیں نہ کہیں موو کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے جی. یہ اوپر اس کے ایک لائن سی آ رہی ہے, یہ اوپر جو ہے یہ میرے پاس نگاہ میں پہلے نہیں تھی آئی, یہ اوپر کی لائن جو ہے یہ غلطی سے آ گئی ہے, اس کو نہیں آنا چاہیے تھا. اب اس کا طریقہ کار یہ ہے, یہ جو میرے پاس اوپر لائن آئی ہوئی ہے اس کو ریموو کرنا پڑے گا مجھے. ریموو کرنے کے لیے میں سمپل ہے یہاں پہ آتا ہوں, اور یہ جو لائن میرے پاس آئی ہے نا اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں, اس کو ڈیل کرتا ہوں. یہ ڈیل ہو گئی ہے, اب یہ لائن نہیں ہے. کنٹرول ڈی دباؤں گا, لائن غائب ہو گئی. اب خالی بلب ہے, یہ دیکھیں صرف بلب ہے. اب میں اس بلب کو گھسیٹ کے جہاں مرضی لے جاؤں, یہ لے میں اس کو یہاں لے کے آ گیا, میں اس کو یہاں لے کے آ گیا, میں اس کو یہاں لے کے آ گیا, میں جہاں مرضی اس بلب کو لاؤں. اب یہ بلب دیکھیں میرا آزاد ہے. اب ایک بلب ہے جس کے اندر سمندر کا پانی ہے, پیچھے اس کے ہولڈر, اور یہ بلب میرا آزاد ہے. تو سر یہ سلیکشن کا کمال تھا, سلیکشن کے ٹوٹکے, سلیکشن کی ٹیکنیکس تھی. ٹھیک ہے. اچھا اب ایک چیز جو ہے نا میرے پاس ٹائم ہے ابھی باقی, چلے 2-3 منٹ بات کرتے ہیں, پھر سوال جب کر لیں گے. اس کے بعد سلیکشن کا ایک اور کمال سر دیکھیں, ٹیکنیک جو ہے میں اس کو ریوائز کر رہا ہوں. فرض کریں کہ میرے پاس یہ ایک موبائل ہے. اب میں نے بتایا تھا کہ کنٹرول شفٹ آئی سے, سوری شفٹ کنٹرول این سے ایک نئی لیئر بن جاتی ہے. شفٹ کنٹرول این اوکے کر دیں, یہ دیکھیں ایک نئی لیئر بن گئی. ٹھیک ہے. اب موبائل کو میں نے سلیکٹ کیا, کنٹرول جے دباؤں گا تو اس کی کاپی بن جائے گی, میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے. اب یہ فرض کریں میرے پاس ایک موبائل ہے اور یہ آزاد ہے, پی این جی فائل ہے. ٹھیک ہے جی, بیک گراؤنڈ سے نتھی نہیں ہوا ہوا, آزاد موبائل ہے. اب فرض کریں کہ میں اس موبائل میں نا یہ جو اس کا یہ اندر والا پورشن ہے اس میں کچھ کام کرنا چاہتا ہوں. یہ کرتے ہیں, میں نے سمندر پکڑا, سمندر میرا گم گیا ہے, سمندر دوبارہ کھول لیتے ہیں. سمندر کی جانب چلتے ہیں سر, اور سمندر کو دوبارہ کھول لیتے ہیں. اینی ویز جی, سمندر میرے پاس سر آپ کی کلاس ہے یہاں پہ اور یہاں پہ اور یہاں پہ. ٹھیک ہے جی, سمندر میرے پاس یہاں پہ, چلے فرض کریں یہی پکڑ لیتے ہیں یار. ٹھیک ہے. اب فرض کریے ایک سمندر ہے. اوکے جی, اس کو میں انلوک کرتا ہوں. فرسٹ آف آل کر دیا. اب میں یہ جو سمندر ہے نا اس کو میں لے کے آتا ہوں موبائل میں. یہ میری موبائل کی میں نے گھسیٹا یہاں پہ لے کے آ گیا. ٹھیک ہے. اب میں نے کرنا کیا ہے کہ اس کو میں نے نا یہ ذرا بڑا کر دیا ہے, یہ لے اتنا بڑا کر دیا, یہاں سے اتنا بڑا کر دیا, یہ لے. اب میں سیم کام ریوائز کر رہا ہوں, میں نے آپ کو بھی کر کے دکھایا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سمندر جو ہے آسمان سمیت میرے موبائل کے اندر آ جائے. یہ میں نے کرنا ہے. کیا کروں گا میں؟ فرسٹ آف آل میں اپنے اس کی اوپیسٹی کم کروں گا,
اب مجھے گیس ہو گیا کہ اچھا یار ٹھیک ہے اوکے یہ اتنا اتنا پانی ہے اتنا اتنا سمندر ہے. ٹھیک ہے. اسٹیپ 2 اب اس کی پیسٹی پوری یہ میرا فٹ ہے اور پیسٹی پوری کر دوں گا. اب میں آؤں گا موبائل پہ. اب اگلی بات سنیے گا, یہ سمندر کو میں یہاں سے غائب کر دوں گا آئی بال بند کر کے. اب یہاں پہ نا جو یہ میرا موبائل ہے, ٹیکنیک پہ غور کیجیے گا, میں مارکی ٹول پہ آؤں گا, ریکٹینگل پہ آؤں گا اور یہاں سے میں ایک اسکیئر سلیکٹ کر لوں گا. یہ اسکرین موبائل کا جہاں میری آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تھوڑی سی بڑی ہو گئی ہے, دوبارہ کر لیتا ہوں. لیں سر اس طریقے سے. ٹھیک ہے, یہ میں نے اسکرین اپنی جو ہے وہ سلیکٹ کر لی ہے. اب میں نے کیا کرنا ہے کہ یہ آئی بال میں نے اپنا کھول دیا, سمندر کا کھول دیا. اب میں نے اس لیئر کو کلک کر دینا ہے. اب دیکھیں میں نے کیا کیا ہے, میں نے نیچے سلیکشن کی ہوئی ہے اور میں نے اس کے بعد یہاں پہ لیئر کو میں نے سلیکٹ کر لیا ہے. میں نے کیا لیئر سلیکٹ کیا ہے, وہ جو سمندر کی لیئر ہے, اور میں نے سلیکشن کس کی تھی, نیچے موبائل اسکرین کی. سر یہ بات پہ غور کیجیے گا پلیز, جو میں اسٹیپ بتا رہا ہوں بڑا امپورٹنٹ ہے. میں نے موبائل کی اسکرین کو سلیکٹ کیا ہوا ہے اور میں نے سمندر کی لیئر کو سلیکٹ کیا ہوا ہے. دو الگ الگ چیزیں ہیں, لیئر سمندر کی اور جو چونٹیوں والی سلیکشن ہے یہ کس کی, موبائل کی. اوکے ہو گیا. اب یہ کام کرنے کے بعد لیئر میری رہے گی پانی والی اور چونٹیاں میری رہیں گی موبائل والی اس کی اسکرین, میں جو پہلے بھی سلیکشن کر کے دکھائی ہے آپ کو. اب میں کیا کروں گا, شفٹ کنٹرول آئی دباؤں گا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جتنا موبائل کا اسکرین ہے اس کے علاوہ سارا کچھ, یہ اس کا مطلب ہے. ڈیلیٹ دباؤں گا تو سب ڈیل ہو جائے گا. لیں سر کنٹرول ڈی دبائیے اور مزے کیجیے. اب کیا ہوا کہ آپ کے موبائل کی جو اسکرین تھی اس کے اندر صرف پانی بھر گیا اور باقی سارا پانی یہاں سے غائب ہو چکا ہوا ہے. یہ سر سلیکشن کا کمال ہے. اب میں نے آپ کو سلیکشن کے جو کمال ہیں, ٹیکنیکس ہیں, میں نے بڑی باریکی کے ساتھ آپ کو بتایا ہے کہ سلیکشن کو استعمال ہم نے کس طرح کرنا ہے. ٹھیک ہے سر, سلیکشن کے جادو, اس کے کمالات, اس کی ٹیکنیکس, ڈیزائن میں اس کو استعمال کیسے کرنا ہے, اوپیسٹی کم کرنے سے کیا ہوگا, سمندر پانی کس طرح نظر آئے گا, وغیرہ 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 وغیرہ, یہ سارے میں نے آپ کو بتا دیا. اس کو ایز اٹ از آپ نے کرنا ہے. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ میں چلتے ہیں. نیکسٹ اسٹیپ میں ٹائم ہمارے پاس کم رہ گیا ہے, لیکن چلتے ہیں. اچھا, اب ایک چھوٹی سی بات جو ہے نا وہ اور سیکھ جائیے گا آپ جاتے جاتے. فرض کریں کہ آپ نے نا سورج بنانا ہے, یہاں پہ سورج, وہ کیسے بنائیں گے, ٹیکنیک ہے تھوڑی سی, اس کو دو طرح سے سورج بنتا ہے. دونوں میں سے ایک ٹیکنیک جو ہے نا وہ آج آپ سیکھ لیں, ایک میں کل سکھاتا ہوں آپ کو. آپ کے اس ٹول باکس میں نا ایک آپشن ہوتی ہے, یہ اسے کہتے ہیں برش. اس برش کے 3600 استعمالات ہیں. 3600, یہ اور محاورت نہیں کہہ رہا, واقعی اس برش کے اندر اتنی ڈیزائننگ ہوتی ہے, اس سے اتنا کچھ بنتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے. تو اس برش سے نا آپ نے اس برش کو سلیکٹ کر لینا ہے. کر لیا. اب آپ نے یہاں سے پانی والی لیئر سلیکٹ کر لینی ہے. کر لی ہے. اب آپ نے یہاں سے کلر پہ آنا ہے اور آپ کو جو رنگ پسند ہے نا سورج کا, وہ آپ نے یہاں سے سلیکٹ کر لینا ہے. یہ ہو گیا, اوکے کر دینا ہے. اب آپ نے یہاں پہ نا اوپیسٹی پہ آنا ہے. یہاں پہ آئیں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس ہارڈنیس آئے گی, اور یہاں آپ نے اس کی اوپیسٹی جو ہے نا وہ تھوڑی سی چلیں ہارڈنیس فل رہنے دیں, اور اس کی اوپیسٹی آپ ہلکی سی یہاں سے کم کر دیں, یہاں سے, اور یہاں پہ آگے سر ہلکا سا کلک کیجیے گا. لے سر یہ نا ایک ہلکا سا سورج بن گیا ہے. تو اس طریقے سے آپ یہاں پہ ایک سورج بنا سکتے ہیں. یہ سورج بنانے کا بڑا ایک چھوٹا سا فارمولہ ہے. میں آپ کو سورج کی وضاحت جو ہے وہ بڑی تفصیل سے دوں گا, اور جو سورج ہے اس کا جو بنانے کا فن ہے اس میں بڑی تفصیل سے آپ سے میں ڈسکس کروں گا, کیونکہ اس میں خالی سورج بنانے کی بات نہیں ہے. اس میں لیٹ سے کہ ایک رات کا منظر ہے, ایک جیپ کھڑی ہوئی ہے, اور وہ جیپ جو ہے نا وہ گیم کا آپ ایک تیار کر رہے ہو پروفائل, اور اس میں ایک جیپ کھڑی ہے جناب پب جی کی, اور اس کی لائٹ ہے وہ جل رہی ہے, اور لائٹ سے سرشوائیں نکل رہی ہیں اور آگے روشنی پڑ رہی ہے. تو یہ بڑا مزیدار قسم کا منظر ہے, اور اس طرح کا آرڈر آپ کو نارملی اگر آپ کو اچھا کلائنٹ مل جاتا ہے لوکل یا انٹرنیشنل, تو گیمز والے کلائنٹ جو ہوتے ہیں وہ آپ کو اس طرح کا ڈیزائن تیار کرنے کا آرڈر دے دیتے ہیں. سو اس پہ میں نے اچھے طریقے سے کام کرنا ہے. لاسٹ ٹائم جو ہے وہ تھوڑا سا اس پہ کام نہیں تھا ہو سکا, تو سن بنانا, سن کی لائٹ کے اوپر پراپر کام کرنا, جیپ کی لائٹ بنانا, جیپ کی لائٹ کے اوپر پراپر کام کرنا, روشنی کیسے نکالنی ہے رات کے وقت جو ہے نا وہ آپ نے بلب کیسے بنانا ہے کسی منظر کے اندر, بلب میں سے روشنی کی شوائیں کیسے نکالنی ہے, یہ بڑی ٹیکنیکل قسم کی چیزیں ہیں.
اس کو ہم کل کے لیکچر میں مکمل کریں گے انشاءاللہ الرحمن. آج کی جو آپ کی اسائنمنٹس ہیں وہ آپ کو گروپ کے اندر مل جائیں گی, اور یہ والا ہفتہ پورے کا پورا ہمارا امیج ایڈیٹنگ کے اوپر چلے گا, اور نیکسٹ ویک میں ہم انشاءاللہ الرحمن پرنٹنگ سیکشن کے اندر کنورٹ جو ہو چکے ہوں گے. یہ ویک ہمارا جو ہے پورا یہ ہمارا امیج ایڈیٹنگ کا ہے, اس میں ہماری امیج کی پروفیشنل ایڈیٹنگ جو ہے وہ انشاءاللہ الرحمن کا حد تک جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. نیکسٹ ہماری پرنٹنگ ہوگی, سیکشن ہوگا. پرنٹنگ کے اندر میں ساتھ ساتھ کچھ آپ کو ٹیکنیکس بتاؤں گا, اور ساتھ میں ہم پرنٹنگ کی جو ڈیزائننگ ہے وہ والا کام کرنے کی طرف آئیں گے. پھر اس کے بعد ہمارا وہ چلتا رہے گا سیمسٹر. اس کے بعد ہمارا سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا سیمسٹر آئے گا, ڈیزائننگ کا, فیس بک کا, یوٹیوب کا, انسٹاگرام وغیرہ کا, اور اس کے بعد ہماری ویب سائٹ ڈیزائننگ وغیرہ کا پورشن آئے گا, اور پھر ہم گرافکس سے باہر نکل جائیں گے. اس کے بعد ہماری باری آئے گی ویڈیو ایڈیٹنگ کی. لے سر آج کا لیکچر یہاں پہ ختم کرتے ہیں. تمام پارٹیسپینٹس کو میں مائک آن کرنے کے لیے الاؤ کر رہا ہوں. سر آپ سب لوگوں کو میں نے الاؤ کر دیا. ریکویسٹ سر آپ سے یہ ہے کہ سر طبیعت کا نہیں پوچھنا, طبیعت کا بتانا بھی نہیں, ٹائم نہیں ہے, وقت ضائع ہوگا باقی ساتھیوں کا. طبیعت کی باتیں ہم بعد میں کریں گے. میری طبیعت کچھ خراب رہی تھی آپ جانتے ہیں, تو جن ساتھیوں کو پتہ ہے, کچھ تو کو نہیں بھی پتا, تو وہ ٹھیک ہے, یہ باتیں ہم بعد میں کر لیں گے پرائیویٹلی. ابھی صرف کوئی جو کلاس آپ نے لی ہے اس میں کوئی مسئلہ اگر آپ کو پیش آیا ہے آج کے حوالے سے, کل کے حوالے سے, کوئی پریشانی ہے, کوئی مشکل ہے, تو وہ کام کی بات کیجیے گا. اور پرائیویٹ باتیں ہم کریں گے رات 12 بجے تک. میرے موبائل پہ آ جائیں, میں حاضر ہوں, وہاں پہ ہم پرائیویٹ باتیں کرتے ہیں. نہیں سر میں نے الاؤ کر دیا آپ کو. اینی باڈی وانٹ ٹو آسک اینی کائنڈ آف کویسچن, اپنا مائک آن کر لیجیے گا. کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو مجھ سے سر پوچھ لیں پلیز. کوئی مسئلہ, کوئی پریشانی, کوئی الجھن آج کے حوالے سے, کل کے حوالے سے, جو بھی آپ کی پریشانی کوئی ہے تو سر میں حاضر ہوں. واہ جی واہ, سارے لوگوں نے مائک اپنے بند کی. اٹ مینس کہ بڑا اچھا سمجھا دیا یار, سب کو سمجھ کے اندر آ گیا ہے. کوئی ایک بندہ بھی سوال پوچھنے والا نہیں ہے. فیصل بھائی آپ کو سوال پوچھیں, آپ تو ماشاء اللہ سمجھدار بندے ہیں. کوئی چیز سمجھ آ گئی ہے؟ یہ جو آپ کا تھا نا سورج والا مسئلہ, اس کو بڑی تفصیل سے حل کریں گے انشاءاللہ ہم کل. تو اینی ویز اگر سوال نہیں ہے کسی کا یا تو پھر جو سی مرضی بات پوچھ لیں. اگر سوال ہے تو ہاں جی فیصل بھائی السلام علیکم. جی فیصل کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے, خیریت سے ہیں آپ کی آواز نہیں آ رہی فیصل, آواز نہیں آ رہی. اتفاق سے فیصل بھائی کی آواز نہیں آ رہی, پتہ نہیں کہ ان کا مائک کوئی شاید تھوڑا سا سلو ہے. اینی ویز جی کوئی اور ساتھی, کوئی اور سوال کوئی کسی نے پوچھنا ہے کہ لیکچر ختم کر دیں ہمارا یہاں پہ؟ کسی اور نے کوئی سر سوال پوچھنا ہے, کوئی پریشانی, کوئی مسئلہ, کوئی تکلیف؟ اچھا جی, جن لوگوں نے انرولمنٹ مکمل کروا لی ہے ان کو جو ہے وہ جو سافٹ ویئرز ہیں وہ مل چکے ہوئے ہیں تمام ساتھیوں کو. جن لوگوں نے انرولمنٹ مکمل نہیں کروائی ہوئی اب تک, عید سے پہلے اپلائی کیا تھا, بعد میں کیا تھا, جو بھی ہے, وٹ ایور دا ریزن از, تو سر وہ مکمل کروا لیجیے گا, کیونکہ انرولمنٹ کے بغیر آپ کو سافٹ ویئرز نہیں ملیں گے. اور جو گروپس ہیں, ہاں کچھ بندے ایسے تھے جنہوں نے پیمنٹس جمع کروائی تھیں عید سے پہلے, اور کہا تھا سر کہ کچھ پیمنٹس ہمارے پاس نہیں ہیں تو عید کے بعد ہم کر دیں گے. تو وہ مجھے ایڈمن نے کہا تھا کہ ان کو کلاس میں نہیں بٹھانا آج. میرے پاس لسٹ ساری وہ آ گئی تھی جن کے کچھ پیمنٹس باقی ہیں, 700 ہے, 500 ہے, جو بھی ہے. تو میں نے آنرلی جو ہے نا میں نے کہا یار پلیز میری کلاس کو آپ شروع ہونے دیں, اور میرے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ڈسٹرب نہ کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں نے آپ سے پیمنٹ بغیر لیے جن کی پینڈنگ اماؤنٹ تھی, میں نے آپ کی کلاس بند نہیں کی. تو سر یہ میں نے آپ کی میں نے آنر کی ہے. ایڈمن والے میرے پیچھے چڑھے ہوئے تھے اگرچہ. سر پلیز آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جن لوگوں کے پیسے باقی رہتے ہیں نا وہ جمع کروا دیں, ورنہ وہ خود ہی آپ کو کلوز کر دیں گے یا بلاک کر دیں گے. اور اس کی فیس جو ہے نا وہ نہیں ہے جو رمضان آفر تھی, وہ عید سے پہلے والی وہ ختم ہو چکی ہوئی ہے. تو آپ کو مسئلہ ہوگا یار بعد میں, پھر پریشانی ہوگی, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ریموو کر دیں گے. پھر بعد میں آپ دوبارہ آئیں گے تو آپ کو پھر آپ دوبارہ پیسے جمع کروائیں گے سارے کے سارے. تو اس لیے پلیز اپنے پیسے جمع کروا دیں. اچھا جی, فیصل بھائی نے سوال کیا ہے سر سن کا آپ نے کہہ دیا ہے ڈیٹیلز میں, ٹھیک ہے. سیکنڈ یہ کہ ہارڈ کاپی, اوکے فیصل بھائی آپ کی ہارڈ کاپی جو ہے وہ بالکل آپ کو نہیں ملی. جو آپ کی سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی جو ڈگری ہے, ڈپلوما جو آپ کا ہے, بالکل آپ کا وہ مجھے میرے پاس, بلکہ میرے آفس میں صبح وہ میں نے دیکھا تھا پڑا ہوا تھا. میں سر آپ کو نا وہ پرسوں یہاں سے خود بھجواتا ہوں, میں یہاں سے TCS کرواتا ہوں, آپ کو مل جائے گا پرسوں میں بھجوا دوں گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے جی. جی سر کوئی سوال کسی نے کرنا ہے کہ بند کرنے کلاس کو؟ اینی باڈی وانٹ ٹو آسک اینی کویشچن سر, کوئی مسئلہ؟ جی میتھیو بیٹا سوال کیجیے گا. میتھیو جی, میتھیو جی سر السلام علیکم. سوری وہ میتھیو کے نام سے میں جی پلیز کوئی مسئلہ نہیں بیٹے, سوال کیجیے. سر وہ میری بھی نہیں سر, وہ یہ کہنا تھا کہ میری بھی ہارڈ کاپی نہیں ملی. مریم کمال. سوری بیٹے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی. سر ہارڈ کاپی مجھے بھی نہیں ملی. ہاں بیٹے آپ کا جو سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا تھا نا اس کی ہارڈ کاپیز تقریباً کوئی 200-300 لوگوں کی جو ہے نا وہ ابھی گئی ہیں پیچھے. اس سے پہلے وہ کووڈ-19 کی وجہ سے نا ہمارا پرنٹنگ ڈپارٹمنٹ سارے بند پڑا ہوا تھا, مطلب ہمارا کیمپس بند تھا,
صرف آن لائن کلاس ہماری چل رہی تھی. تو وہ کیمپس بند تھا تو اس میں ہماری پرنٹنگ بھی ساری بند پڑی ہوئی تھی. تو آپ لوگوں نے ریکویسٹ فارورڈ کی تھی ہارڈ کاپی کے لیے نا, جو آپ کے ڈپلومے تھے سارے سوشل میڈیا مارکیٹنگ والی کلاس کے, آن لائن ارننگ کے, تو وہ سارے تیار پڑے ہوئے ہیں. تو تقریباً کوئی ابھی بھی کوئی 70-80 پڑے ہیں باقی جو آپ کو فارورڈ کرنے ہیں. تو بیٹا آپ کا کس نام سے ہے بیٹی جو آپ مریم کمال. ہاں مریم, اچھا سر اچھا مریم. ٹھیک ہے بیٹے, صحیح ہے. مریم آپ کا بھی بالکل تیار, مجھے آپ کا بھی ریڈی پڑا ہوا ہے. میں آپ کا بھی, ندیم عباسی صاحب کا بھی, باقی بھی تقریباً کو 70-80 لوگوں کے پڑے ہوئے ہیں, پرنٹ ہوئے پڑے ہیں ہمارے پاس نا. وہ میں صبح آتا ہوں آفس میں بھجواتا ہوں سب کو, آپ پریشان نہ ہو, وہ آپ کی امانت ہے. اور ہاں ایک سر ریکویسٹ ہے آپ سے, اسپیشل ریکویسٹ ہے. جو پرنٹنگ والا ہمارا تھا نا پرانا سیٹ اپ, جو کہ ہمارے کیمپس کے اندر پرنٹنگ بندہ ہمارا جو ہوتی تھی, وہ ابھی بھی بند ہے. وہاں سے پرنٹنگ نہیں ہو رہی کیونکہ وہ گورنمنٹ نے بند کیا. آپ جانتے ہیں ہماری فزیکل کیمپس پاکستان میں سارے بند پڑے ہوئے ہیں ایجوکیشن کے. تو ہم نے کیا کیا ہے کہ جو آپ کے ڈپلومے ہیں نا وہ ہم نے آؤٹ سورس کیے ہیں. ابھی وہ لوکل ہمارے اپنے اندر ہم پرنٹ نہیں کروا پا رہے, ہم نے آؤٹ سورس کیے ہیں. تو میں نے آپ کو ایک نمبر بھجوایا تھا آؤٹ سورس کا, اس پہ فون کال کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ میں سے جن لوگوں نے اپنے نام اور ایڈریس لکھ کے بھجوائے ہیں نا اس پرنٹنگ سورس کے اوپر, ان تمام بندوں کے ڈپلومے پرنٹ ہو چکے ہیں. اور جن لوگوں نے اپنے نام اور نمبر لکھ کے نہیں بھیجے ہوئے اس سورس پہ, ان کے پرنٹ نہیں ہوئے, نہ ہوں گے, کیونکہ اس پرنٹر کو پہلے کسی بات کا پتہ نہیں ہے کہ کس نے کیا 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 نہیں کیا. وہ نیا ہمارا آؤٹ سورس ہے, نیا اس سے ہمارا کانٹریکٹ ایئر جتنے ہمارے ڈپلومے وغیرہ ہوں گے وہ آپ نے پرنٹ کرنا ہے اور آپ نے اس کو جو ہے نا وہ ڈسپیچ کرنا ہے. تو وہ اس میں جو نیا پرنٹنگ کا جو نمبر تھا جو میں نے آپ کو گروپ میں شیئر کیا تھا, اس پرنٹ کے نمبر پہ جن لوگوں نے اپنے ایڈریس فون نمبر بھجوا دیے ہیں ان کو ان کے ڈپلومے جو ہیں وہ اسی ویک کے اندر ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور مل جائیں گے, پرنٹ ہو چکے ہیں مل جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اور جنہوں نے نہیں بھجوائے وہ پلیز اپنے ڈپلوموں کے لیے اسی نمبر پہ نام اور ایڈریس اور اسپیلنگ وغیرہ لکھ کے بھجوا دیں, ورنہ وہ پرانے والا ہمارا جو بندہ تھا سر وہ 4-5 ماہ ہو گیا, وہ تو سسٹم سارا بند پڑا ہوا ہے نا, کیمپس ہمارا بند پڑا ہوا ہے, آن لائن چل رہا ہے, دوسرا نہیں چل رہا. ٹھیک ہے جی. میرے خیال میں سوال کسی کا باقی نہیں رہ گیا, کلاس بند کر رہے ہیں. اوکے, کوئی مسئلہ تو نہیں کسی کا؟ السلام علیکم جی پلیز جی سر. سر. اس کی ویڈیو مل جائے گی نا ریکارڈنگ؟ میرے بچے ڈیلی بیسس پہ ہر لیکچر کی ریکارڈنگ پورے 2-2.5 مہینہ جتنا بھی آپ کا کورس ہے ایک لیکچر کی ملے گی, روز ملے گی. لیکن وہ جو ریکارڈنگ بطور گیسٹ کے آپ کو ملی ہے, کل مل گئی تھی یا آج مل گئی جو بھی ہے, وہ بطور گیسٹ کے ہے. آج ہمارے پاس یہ جو گروپ جس میں آپ ہیں اسے ہم بند کر دیں گے, آج کر دیں گے یا کل کر دیں گے. جون سے لوگ ہمارے پاس رجسٹرڈ ہوں گے ان کو ریکارڈنگ ملے گی, ان کو لائف ٹائم کلاؤڈ کی فیسلٹی بھی ملے گی, ان کو ریکارڈنگ بھی ملے گی, اور ان کو ڈیلی کا جو لیکچر ہے اس کی اسائنمنٹس بھی ملیں گی, تصویریں بھی ملتی رہیں گی کہ یار یہ کرنا ہے. یہ جیسے آج کا جو کام ہو گیا ہے اس کی تمام تصویریں آپ کو ملیں گی ابھی کہ یار آپ نے یہ کرنا ہے. لیکچر ریوائز کریں, ریکارڈنگ سنیں, پھر اس کی پریکٹس کریں. لیکن میرے بیٹے اس کے لیے آپ کی انرولمنٹ مسٹ ہے, صرف 1,500 روپیہ ہے چاروں کورسز کا. نہیں سر وہ تو میری ہو گئی ہے. ہاں تو بس ٹھیک ہے, آپ کو مل جائے گا. پھر آپ اگر آپ کا پھر مسئلہ, جن لوگوں نے نہیں کروایا ان کو نہیں ملے گی, جنہوں نے کروا دیا ان کو کنفرم ملے گی, کیونکہ یہ جو گروپ جس میں پرانا گروپ تھا وہ بند کر دیں گے, نیا گروپ جو ہے وہ چلتا رہے گا, اور وہ صرف ان کا ہوگا جن لوگوں نے کروا دیا. ڈیلی بیسس پہ ریکارڈنگ ملے گی, پورے لیکچرز کی ملے گی, ود اسائنمنٹس ملے گی, بے فکر رہیں آپ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, شکریہ سر. اوکے سر. کل ملتے ہیں آپ کی کلاس میں. آپ کے آنے کا آپ بہت شکریہ, آپ کے جوائن کرنے کا شکریہ, آپ کی دعاؤں کا. میری طبیعت کچھ خراب تھی, جن لوگوں نے دعا کی ہے, کمنٹس دیے ہیں, حال پوچھا ہے سر, میں پرسنلی ان کا بڑا مشکور ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے, مجھے بھی آسانیاں دیں سر. بہت شکریہ. کل ملتے ہیں جی کلاس میں 7:30 پہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. بائے.